اسد عباس، ایک آواز خاموش ہو گئی۔ سٹی 41 نے آواز اٹھائی مگر کسی کے کانوں پر جوں نہ رینگی۔ ہم نے حکومت کو وعدے بھی یاد دلائے، ہم نے مخیر حضرات سے اپیل کی مگر کوئی اسد عباس کا سہارا نہ بنا۔ اسد عباس جس کی آواز نے ابھی کانوں میں رس گھولنے تھے، اسد عباس کو حکومت نے تمغہ امتیاز تو دے دیا مگر علاج نہ دے سکی۔ اسد عباس ایک آواز خاموش ہو گئی۔ سٹی 41 نے آواز اٹھائی مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ہم نے حکومت کو وعدے یاد دلوائے، ہم نے مخیر حضرات سے اپیلیں بھی کی مگر کوئی اسد عباس کا سہارا نہ بنا۔ گلوکار اسد عباس نے چند دن قبل مداحوں اور حکومت سے مدد کی اپیل کی تھی۔ اسد عباس ایک آواز خاموش ہو گئی۔ سٹی 41 نے آواز اٹھائی مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ہم نے حکومت کو وعدے یاد دلوائے، ہم نے مخیر حضرات سے اپیل کی مگر کوئی اسد عباس کا سہارا نہ بنا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں مریم رضا جی۔ مریم بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان کا ایک نام اسد عباس جو کہ بچپن سے ہی گلوکاری کے اندر جو تھے ان شوقین بھی تھے گلوکاری گانے کے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ان کے گھرانے کی بات کی جائے تو ان کا گھرانہ جو تھا وہ بھی گلوکاروں کا تھا۔ علی عباس ان کے بھائی تھے، دونوں بھائیوں نے مل کے پاکستان کو ہٹ گانے جو تھے وہ دیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمغہ امتیاز جو ہے اپنے گانوں کے سر پر، اپنی آواز کے سر پر جو ہے وہ حاصل کیا۔ اسد عباس جو تھے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے اس بیماری کے اندر، گردوں کی بیماری کے اندر مبتلا تھے، ڈائلسس بھی کروا رہے تھے، اور ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہے ان کو جواب دے دیا گیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ڈائلسس کروانے کے دوران ہی ان کے جگر کی بیماری جو ہے ان کا اس بیماری میں بھی وہ مبتلا ہو گئے، اور ڈاکٹرز نے ان کو بیرون ملک جانے کا جو تھا وہ کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں تاکہ اپنی بیماری کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکے، دوبارہ سے پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ لیکن اسد عباس جو ہے ہمارے ساتھ نہیں رہے، ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے، کیونکہ بیماری ان کے اوپر غالب آ گئی، اور آج اسد عباس صاحب جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں۔ ان کے گھر والے اس وقت غم کی گھڑی کے اندر ہیں، بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہے۔ اسد عباس کی شادی 2015 کے اندر ہوئی، ان کے دو بیٹے جو ہیں، ایک کی عمر جو ہے وہ 7 سال ہے، جبکہ سب سے چھوٹے کی عمر جو ہے، جس سے بیٹا ہے ان کی 2 سال عمر ہے، اور اس وقت اسد عباس صاحب کا جنازہ جو ہے اس کا حال ابھی تک نہیں بتایا گیا۔ ان کے بھائی کا کہنا ہے، ان کے بھائی حیدر عباس کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی علی حیدر جب یہاں پر آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے ان کے جنازے کا اعلان کیا جائے گا۔ جی مریم ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بتا رہی تھی کہ جنازے کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔ اسد عباس سے ایک آواز خاموش ہو گئی۔ سٹی 41 نے آواز اٹھائی مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ہم نے حکومت کو وعدے یاد دلوائے، ہم نے مخیر حضرات سے اپیلیں کی مگر کوئی اسد عباس کا سہارا نہ بنا۔ اسد عباس جس کی آواز نے ابھی کانوں میں رس کھولنے تھے، اسد عباس کو حکومت نے تمغہ امتیاز تو دے دیا مگر علاج نہ دے سکی۔ اسد عباس ہم سب کی بے حسی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ سٹی 41 نے آواز اٹھائی، مخیر حضرات سے اپیل کی مگر کوئی اسد عباس کا سہارا نہ بنا۔ اسد عباس جس کی آواز نے ابھی کانوں میں رس گھولنے تھے، اسد عباس کو حکومت نے تمغہ امتیاز تو دے دیا مگر علاج نہ دے سکی۔ اسد عباس ہم سب کی بے حسی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، گلوکار اسد عباس حکومت سے اپیلیں کرتے رہے۔ اسد عباس سے ایک آواز خاموش ہو گئی۔ سٹی 41 نے آواز اٹھائی مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ آپ کو یہاں پہ خبر دیں گے کہ فیصل آباد میں الارٹ اسپتال 2 کے ریڈیالوجی شعبے کی ایمرجنسی میں ایکس رے مشینیں بند ہو گئی ہیں۔ فلم نایاب تشویشناک حالت میں مبتلا مریض ایکس رے کے لیے شعبہ ریڈیالوجی کا سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے الائٹ اسپتال 2 کے ایمرجنسی وارڈ کو فراہم کردہ ایکس رے مشین جو ہے وہ خراب پڑی ہے۔ ایسے میں جو ڈینگی مریض ہیں یا جو ٹریفک حادثات کا شکار افراد ہیں یا پھر جو مختلف شعبہ امراض میں مبتلا مریض ایمرجنسی وارڈ کا رخ کر رہے ہیں، تو ڈاکٹروں کی جانب سے ایکس رے تجویز کر کے دیا جا رہا ہے، اور ایکس رے مشین بند ہونے کے سبب مریضوں کو جو ہے وہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور مریض ہیں، پہلے ان سے مسئلہ جانتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جی کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑا مسئلہ وہ بچے کو بنا ایکسیڈنٹ ہوا اس کا رات، تو اس کی وجہ سے نا مسئلہ گوڈے کو بن گیا، اس کے رگڑے روڑے لگی ہوئی ہیں اس کے۔ تو آپ پھر ایکس رے کہاں سے کروا رہے ہیں آپ؟ باہر سے، وہ سامنے سے۔ ایمرجنسی مشین بند پڑی ہے؟ ہاں جی، اس کا کوئی میں نہیں پتا، انہوں نے جب بھی بھیجتے ہیں باہر بھیج دیتے ہیں، باہر چلے جاؤ۔ بالکل، مریضوں کو جو ہے باہر بھجوا دیا۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جنگ میں کشتی کے سفر پر ٹیکس لگانے کی تیاری، ضلع کونسل نے دریائے راستوں کے ٹھیکہ جات کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ویس خان سے بتائیے گا۔ کونسل کی جانب سے اپنے ریونیو میں اضافے کے لیے دریائے راستوں کی نیلامی کرنے کے حوالے سے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس نیلامی سے ضلع کونسل کو 74.5 لاکھ روپے کی حقیقی رقم کی آمدن ہوگی۔
ضلع کونسل کے مطابق جو ہے کشتیاں ایسی کشتیاں جو وطن سے جو ہیں وہ ایک مسافروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے کے جاتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کا لاگو کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے جو نیلامی کا عمل جو ہے مکمل کیا جائے گا، اور صرف ان ٹھیکیداروں کو ہی جو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی مسافر کشتیاں جو ہیں وہ دریاؤں کے اندر جو ہے مسافر اور باہر برداری کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس حوالے سے جو ہے قبل ضلع کونسل کی جانب سے نیلامی کا عمل جو ہے وہ کیا جاتا رہا، تاہم جو ہے وہ نئی پلیں بننے کے باعث جو ہے اس نیلامی کے عمل کے اندر جو ہے وہ خاصی حد تک کمی بھی آئی ہے۔ ضلع کونسل کے مطابق جو ہے اس آمدن سے جو ہے وہ ضلع کونسل کی حدود میں جو ہے ترقیاتی کام ممکن ہو پائیں گے، جس سے جو ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کوریا سمیت دیگر ممالک کے ویزوں کا حصول درآمد کنندگان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ سفارت خانوں سے بلا جواز ویزے منسوخ ہونے کا الزام عائد کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، شراز بٹ سے بتائیے گا۔ مارکیٹ کے جو تاجر ہیں انہوں نے آج ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری مقصود بٹ صاحب کی قیادت میں چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر ڈاکٹر خرم طارق سے ملاقات کی ہے، اپنے مسائل ان کو بیان کیے ہیں، اور ڈاکٹر خرم طارق نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ مقصود بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسائل کیا درپیش ہیں ان کی مارکیٹ کو۔ بٹ صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے مسائل کے بارے میں؟ جی بٹ صاحب شکریہ جی۔ میری موٹر مارکیٹ جھنگ روڈ فیصل آباد میں مشینری کا کام کیا جاتا ہے جو کہ ہم بہت زیادہ کنٹری سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں کوریا ہے، سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، تو بہت ساری کنٹریز کے جو امبیسیز ہیں وہ ویزا دینے میں بہت پرابلم آ رہی ہے، ہمیں ویزا نہیں دیا جا رہا، حالانکہ یہ جو مشینری کے امپورٹر ہیں یہ جینون بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی انہوں نے ویزے کا غلط یوز بھی نہیں کیا۔ یہ کب سے مسئلہ درپیش ہے، کتنے سال سے؟ یہ میرے خیال سے زیادہ تو ابھی یہ کوئی 4-5 مہینے سے زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ پہلے تو کووڈ چل رہا تھا، اس کے بعد ویزے دینا شروع کر دیے تھے، لیکن ابھی کچھ زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان پاسپورٹ کا کمزور ہونا وجہ ہے۔ شراحت اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ محکمہ سوئی گیس کے ڈیلی ویجز کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، مہنگائی میں اضافے پہ اضافہ، معاوضہ پرانا، گزارا مشکل ہو گیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، عمیر عصمت سے بتائیے گا۔ جی ایس این جی پہ حکام کی غفلت کے باعث جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کی اجرت کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں ان کی یومیہ اجرت میں اضافہ کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے ان کو جو انسکلڈ لیبر ہے ان کو 1231 روپے یومیہ معاوضہ یا یومیہ اجرت دی جا رہی ہے، لیکن جو ایس این جی پی ایل ہے اس کی جانب سے ملازمین کی اجرت میں اضافہ نہیں کیا گیا، اور آج بھی ان کو 965 روپے کے حساب سے دہاڑی یا مزدوری مل رہی ہے، جس کی وجہ سے ان ملازمین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں ان کو گزشتہ سال کے جو ریٹس ہیں اس پر ہی اجرت مل رہی ہے، اور ابھی تک جو نئے ریٹس وفاقی حکومت کی جانب عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر بننے کے خواہش مند طلبہ کا انٹری ٹیسٹ ہونے میں 11 دن باقی ہیں۔ مزید اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر بتائیے گا۔ جی ڈاکٹر بننے کے خواہش مند طلبہ کے لیے سب سے ضروری اور اہم معاملہ جو ہوتا ہے وہ انٹری ٹیسٹ کا ہوتا ہے کہ انٹری ٹیسٹ پاس کیے بغیر کیونکہ وہ آگے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن جو ہے وہ سیکیور نہیں کر سکتے۔ 11 دن باقی ہیں بچوں کے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں رضوان خان، ان سے بات کریں گے کہ کیا کیا پوائنٹ جو ہیں وہ بچوں کو مد نظر رکھنے چاہیے، کیونکہ امتحانات کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بچے کو بالکل ڈیٹریکٹ کر سکتا ہے۔ 11 دن باقی ہیں بچوں کے انٹری ٹیسٹ میں، ان 11 دنوں میں بچے کس بات پر فوکس کریں، کن باتوں کا خیال رکھیں اور کن چیزوں کو اگنور کریں؟ اچھا، سب سے ضروری ڈیئر اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا جیسے جیسے نزدیک آتے جاتے ہیں ایگزام پریشر بڑھتا جاتا ہے، تو آپ بعض اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی ادھر سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ والا سبجیکٹ لے لیا کبھی یہ والا لے لیا۔ ایک تو ہے آپ لوگ ترتیب بنائیں اور کنٹینٹ کو نا زیادہ پھیلانا نہیں ہے، کنٹینٹ کو آپ جتنا مختصر رکھ سکتے ہیں اتنا کریں۔ صرف آپ کے پاس 3 میجر سورسز ہیں تیاری کے، جو آپ جس بھی ادارے سے تیاری کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں، شارٹ لسٹنگ اس میں نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد جو پریکٹس ایم سی کیوز آپ کو اویلیبل ہیں وہ نئے نہیں کرنے، جو پہلے آپ کر چکے ہیں صرف انہی کو ریوائز کریں۔ اور تیسرا ہے ایگزیکیوشن آف دیٹ پریپریشن، مطلب آپ کسی بھی طرح سے اپنا سکیجول ہو، آپ کا کسی ادارے کا سکیجول ہو، آپ نے ٹیسٹ ریگولر بیسس پہ دیتے جائیں۔ اس طرح سے جو آپ کو نروسنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایگزام والے دن، اس فیز سے آپ آسانی سے گزر جاتے ہیں، پریکٹس ہوئی ہوتی ہے۔
آپ بڑے آرام سے اس مرحلے کو بھی آپ پار کر لیتے ہیں. ادروائز ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو پھر پیپر سامنے آتا ہے تو ان کو سب کچھ ہی بھول جاتا ہے, وہ بلینک ہو جاتا ہے. تو میری آپ کو اٹموسٹ یہ ایڈوائس ہے کہ آپ لوگوں نے کنٹینٹ کو جتنا مختصر ہو سکے اتنا رکھیں. تو پنکچویلٹی کے ساتھ, اپنے سکیجول کے ساتھ, کسی ادارے کے سکیجول کے ساتھ آپ نے ٹیسٹ ریگولر دیتے جائیں, اور یہاں پہ اپنی تیاری جو ہے وہ ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں. اور ایک دن جو پہلے ہے ٹیسٹ سے پہلے وہ اپنا سپیئر کریں, اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ 3-4 مہینوں میں اگر سارا کنٹینٹ یاد نہیں کر سکے تو کوئی ایسا معجزہ نہیں ہونا کہ ایک دن میں آپ سارا کا سارا کنٹینٹ جو ہے وہ یاد کر سکیں. اس لیے مختصر کام کریں اور اپنا کانفیڈنس لیول جو ہے گین کریں. بالکل جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.